جو ہمارے لیے باب اللہ بھی ہیں، سفینۃ النجات بھی ہیں، مصباح الہدیٰ بھی ہیں، حالانکہ یعنی جن کی عظمتوں پر آپ بطور گواہی دیکھیے گا زیارت جامعہ کے الفاظ: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و منتہی الحلم، اتنی بلندیوں کے اوپر جانے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ سجدے پہ سر رکھ کر رب ذوالجلال کے حضور یہی کہتے ہیں: انت الذی خلقت، انت الذی ہدیت، انت الذی شفیت، انت الذی اعطیت، انت الذی سترت، انت الذی وہبت۔ پروردگار عطائیں تیری ہیں، معطی تو ہے، ستار تو ہے، غفار تو ہے، رزاق تو ہے، کریم تو ہے، ہادی تو ہے۔ مولا تو خود کیا ہے؟ آواز آئی: انا الذی عصیت، انا الذی تجرأت، انا الذی بخلت، انا الذی تأخرت۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو معصیت کرتا ہوں، میں وہ ہوں جب اللہ جلدی مانگتا ہے تو میں تاخیر کیے دیتا ہوں، اور میں اپنے رب کے حضور اللہ کے مقابلے میں جرأت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ یہ میری اور آپ کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ آل محمد علیہ السلام اس بلندی کے اوپر ہیں کہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رب ذوالجلال اس مجلس کے ثواب مرحومین و مغفورین اور بانیان مجلس کے جملہ ارواح گزشتگان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، شفاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انسان کے ہاں معیار خوشبختی اور بدبختی اور ہے، اور اللہ کے ہاں اور معیار ہے۔ امیر اور غریب ہونا معیار اللہ کے ہاں اور ہے، اور نوع انسانی کے ہاں اور ہے۔ عزت دار ہونا اور ذلیل ہونا، کہ عزت دار ہونے کے لیے انسانوں کے ہاں کیا معیار ہے اور کیا مرجحات ہیں، اور اللہ کے ہاں کیا ترجیحات ہے، اور کون سا انسان عزت والا ہے اور کون سا ذلیل ہے۔ اسی طرح اچھائی بلائی کے جتنے معیارات ہیں بندے کے پاس اور ہیں، اور وہ بھی دنیا پرست انسانوں کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور معیار ہے۔ بہت ساری اسی طرح کے بہت ساری موضوعات اس طرح کے ہیں کہ بالکل یکسر مختلف ہے۔ جتنا
عبد اور معبود میں فرق ہے، اتنا ہی سوچ اور نظریے میں بھی فرق ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے پوری انسانیت سے خطاب کی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انسانوں تم محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی طرف محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ ایک لحاظ سے اس آیہ کریمہ کے سنتے ہی نو انسانی کو خوشی سے جم اٹھنا چاہیے اور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم کسی محتاج کی طرف محتاج نہیں ہیں، کسی ذلیل کی طرف محتاج نہیں ہیں، کسی بادشاہ کی طرف محتاج نہیں ہیں، اور کسی ایسے دنیا پرست کے ساتھ طرف محتاج نہیں ہیں، کسی حاکم کی طرف محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے کہ دنیا دار لوگ جتنی بھی دولت ان کے پاس ہو، جتنی بھی امیری ہو، جتنی بھی سرداری ہو، یہ اس بلبلے آب کی طرح ہے، پانی پہ ابھرنے والے بلبلوں کی طرح ہے جو لہروں کے جھونکوں سے بجھ جاتے ہیں۔ جو ثبات اور قیام ہے وہ صرف سمندر کو حاصل ہے۔ رب ذوالجلال کی دولت اور اس کا غنا اس سمندر کی طرح ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح ہے۔ آیہ کریمہ کے اندر خطاب فقیروں سے نہیں ہے، یا ایھا الفقراء انتم الفقراء الی اللہ۔ اگر یوں خطاب ہوتا تو یوں کہہ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے فقیروں سے، مسکینوں سے، محتاجوں سے خطاب کر کے دلاسا دلائی ہے، دلجوئی کی ہے، حوصلہ دلایا ہے کہ پرواہ نہ کیجئے، تم ایک امیر ذات کی طرف محتاج ہو، ایک غنی ذات کی طرف محتاج ہو، ایک کائنات کے مالک ذات کی طرف محتاج ہو۔ لیکن یہاں خطاب نو انسانی کی طرف ہے، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں، مرسلین بھی ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، مقربین بھی ہیں، جس میں حکمرانان وقت بھی ہیں، ہر زمانے کے حاکم بھی ہیں، دولت دار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں۔ ہر کسی کو رب ذوالجلال نے پکارا ہے کہ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ کس چیز کی طرف محتاج ہیں؟ کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں؟ انسان کی زندگی کے پہلے دم سے لے کر آخری دم تک، پہلے قدم سے لے کے آخری قدم تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج، دنیا سے جانے کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج، دنیا کے اندر جینے کے لیے ہر نفس اور ہر سانس کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہے یہ انسان، جس کی زندگی کا آغاز الرحمن الرحیم سے ہے اور جس کی زندگی کا اختتام مالک یوم الدین پر ہے۔ دو اسماء حسنہ کے اندر اس انسان کی زندگی ہے، اور جس راستے کو اس نے طے کرنا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور رب ذوالجلال کے ہاں جائے گا۔ یا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، چمکتے ہوئے اور کھلتے ہوئے حشاش بشاش خوشیوں سے جمتے ہوئے چہروں کے ساتھ مالک یوم الدین تک۔ یا وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، ذلت و خواری و پشیمانی کے خاک جن کے چہرے پہ اٹی ہوں، وہ بھی جائیں گے مالک یوم الدین کے پاس۔ جانا ضرور ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ لہٰذا اگر یہ احساس انسان جس دن کرے کہ میں اپنی ذات میں اللہ کی طرف محتاج ہوں، اپنی ذات کے اندر اگر کمزوری کا احساس کرے، جیسا مولا کائنات نے فرمایا خطبے میں عرض ہوا، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ۔ جس دن انسان نے یہ احساس کیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری سانس، میری زندگی، میرا قدم، میری سوچ، میرا لقمہ، میرا جینا، میرا مرنا، جیسا کہ اللہ والوں کا یہی نعرہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر جس کی سوچ ایسی ہو، سمجھ لو اسے معرفت رب بھی حاصل ہے، معرفت نفس بھی حاصل ہے، معرفت دنیا بھی ہے، اور فلسفہ موت و حیات کی معرفت بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت کی رسی اگر کھینچے، جو ہاتھ اٹھا ہوا ہو اٹھا رہے، جو قدم اٹھا ہے وہ اٹھا رہے، جو بستر پہ سویا رہا ہے وہ سویا رہے، جو اس کا منہ کھلا ہے وہ کھلا رہے، کھلا ہوا منہ بند نہیں ہوگا، جو بند ہے وہ کھلا نہیں ہوگا، جو سانس سینے پہ آ کے رک گئی ہیں وہ وہیں پہ رک جائے گی، کسی نے قلم اٹھایا تو ہاتھ اٹھا رہے گا، اور کوئی بولنا چاہتا ہو تو منہ کھلا رہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے رب ذوالجلال اپنے رحمت کی رسی کو کھینچے، دنیا درہم برہم ہو جائے گی، منجمد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی رحمت عالم
رب العالمین کا مظہر رحمت سردار کائنات سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں سر رکھ کر رات کی تاریکی میں رب ذوالجلال سے یہی خطاب فرماتے تھے، پروردگار رحمت عالم بنایا ہے تو تو نے، خلق اعظم بنایا ہے تو تو نے، دنا فتح دلہ تک لے گیا ہے تو کائنات کے تمام فضیلتوں کا عقل اول، روح اول، نور اول بنایا ہے تو تو نے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے رب ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی حالت پہ نہ چھوڑ۔ اگر رحمت عالم اس کائنات میں سب سے عظیم ترین ذات جس کی ذات ہو، وہ اگر کہے ایک لمحے کے لیے نہیں مجھے اپنی حالت پہ نہ چھوڑ، اب سوچئے عزیزان من میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ نہ ہم رحمت عالم ہیں، نہ ہم دنا فتح اللہ کے مسافر ہیں، نہ ہم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کے مصداق بن سکتے ہیں، نہ ہم سبحان الذی اسری بعبدہ کے پرواز کے پرندے بن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، بالکل خالی ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ کائنات کے جن کے خاطر رب ذوالجلال نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ آل محمد، یہ جو ہمارے لیے باب اللہ بھی ہیں، سفینۃ النجات بھی ہیں، مصباح الہدا بھی ہیں، حالانکہ یعنی جن کے عظمتوں پر آپ بطور گواہی دیکھیے گا زیارت جامعہ کے الفاظ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و منتہى الحلم، اتنی بلندیوں کے اوپر جانے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ سجدے پہ سر رکھ کر رب ذوالجلال کے حضور یہی کہتے ہیں، انت الذی خلقت، انت الذی ہدیت، انت الذی شفیت، انت الذی اعطیت، انت الذی سترت، انت الذی وہبت، پروردگار عطائیں تیری ہیں، معطی تو ہے، ستار تو ہے، غفار تو ہے، رزاق تو ہے، کریم تو ہے، ہادی تو ہے، مولا تو خود کیا ہے؟ آواز آئی، انا الذی عصیت، انا الذی تجرأت، انا الذی بخلت، انا الذی تأخرت، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو معصیت کرتا ہوں، میں وہ ہوں جب اللہ جلدی مانگتا ہے تو میں تاخیر کیے دیتا ہوں، اور میں اپنے رب کے حضور اللہ کے مقابلے میں جرأت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ یہ میری اور آپ کی ترجمانی ہو رہی ہے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس بلندی کے اوپر ہیں کہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں۔ یہیں سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ اگر کسی کو رب ذوالجلال کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو نعمت کو اپنی طرف نسبت نہ دے۔ میں نے اپنے بچے کو لندن میں پڑھایا اسی لیے وہ ڈگری ہولڈر ہو گیا ہے، میں نے مثلا فلان اچھے ہاسپٹل میں علاج کروایا کہ میں جلدی شفا یاب ہوا۔ آپ کو اگر شفا انٹرنیشنل ذہن میں آتا ہے تو شافی کی ذات بھی ذہن میں آنا چاہیے، اور انسان کو یہ عادت ڈالنا چاہیے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف دے، اور الحمدللہ رب العالمین کی عادت بھی ڈال دے اپنے اندر۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کسی کام کا اور کسی کھاتے کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا تاکید سے اپنے ناظرین محترم اور سامعین محترم، میرے عزیز جو مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ سب کے حضور یہی عرض کرنا چاہوں گا، انتہائی ایک اہم پیغام دینے جا رہا ہوں کہ ہم جب نماز سے یعنی قیام کی طرف اٹھتے ہیں، دو سجدوں کے بعد وہ ذکر مخصوص ہے، آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، بحول اللہ تعالی و قوتہ اقوم و اقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں اٹھتا ہوں، کھڑے ہو جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں۔ میرا عزیزو ذرا سوچئے گا، کیا انسان کو صرف نماز کی حالت میں اللہ کی طاقت یاد آنی چاہیے؟ کیا نماز کے علاوہ انسان اللہ کے کرشمے کی طرف، اس کی نصرت کی طرف، اس کی طاقت کی طرف کہیں محتاج نہیں ہے؟ نہیں، ہر چیز کے لیے، قلم اٹھانے کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج، بحول اللہ تعالی و قوتہ، قدم اٹھانے کے لیے بھی اللہ کی طرف محتاج، بحول اللہ تعالی و قوتہ، لقمہ چبانے کے لیے اللہ کی طرف محتاج، گاڑی چلانے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، بیج بونے کے لیے، بیج اٹھانے کے لیے، فصلیں اٹھانے کے لیے، ہر غرض زندگی کے وہ تمام امور، چاہے سیاست کے میدان میں ہو، تجارت کے میدان میں ہو، تحصیل تعلیم کے میدان میں ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اگر انسان کو یہ سوچ ہو کہ اللہ کی طرف محتاج ہو، سمجھ لیجئے کہ ہر کیفیت نماز کی کیفیت ہے، ہر حالت نماز کی کیفیت ہے انسان کے لیے۔ انسان صرف توجہ نہیں کرتا ہے، ہر چیز کی نسبت میرے بیٹے، میری اولاد، میری ڈگری، میرے ووٹر،
میرے سیٹ، میری وزارت خانہ، میرا تمغہ، جہاں میں ہوں وہاں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کو بھول جائے اللہ انہیں بھی فراموش کر دیتا ہے، لہٰذا میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سبق، یہی مجالس، یہی ذکر اہل بیت، یہی فکر اہل بیت، یہ سب کچھ انہی کے در سے ہمیں میسر آتا ہے۔ سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام کا وہ قیمتی جملہ دیکھیے گا جو نو انسانی کو عقل و شعور عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال، اے میرے رب، فرمایا کہ الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، پروردگار اس کائنات کا اگر میں مالک بھی ہو جاؤں تب بھی میں تیری طرف محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، اور اس حال میں کہ اگر میں محتاج اور فقیر ہوں تو کیسے اپنا آپ کو میں فقیر نہ کہوں۔ انا الفقیر فی غنایا، یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ زمین، یہ چرن، یہ دولت، یہ حکومتیں، یہ سونے کے ذخائر، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، اس سب کا اگر میں مالک ہو جاؤں پھر بھی فقیر ہوں، اس لیے کہ کل بھی میرے پاس یہ دولت نہیں تھی، آئندہ کل بھی یہ دولت نہیں ہوگی، اور میں دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے اس دولت کو لے کے نہیں آیا ہوں، یہ سب تیری عطا ہے۔ اگر جب تیری عطا ہے تو بس تو ہی غنی ہے، میں محتاج ہوں۔ انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الہی انا الجاہل، میں جاہل ہوں، میں جانتے ہوئے بھی جاہل ہوں، فکیف لا اکون جہولا فی جہلی، چیزائے اس حال میں کہ جب میرے پاس کوئی علم نہ ہو میں کس طرح میں تیری طرف محتاج نہیں ہوں۔ الہی من کان محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساویہ مساوی، جس کی ساری نیکیاں تیرے حضور آنے کے بعد گناہوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، کیا حال ہوگا اس کا جس کا دامن پہلے سے ہی حسنات سے خالی ہو اور سیئات اور معصیتوں سے اس کا دامن بھرا ہوا ہو۔ الہی من کان حقائقہ مساوی فکیف لا تکون مساویہ مساوی، الہی من کان حقائقہ مجازی فکیف لا تکون مجازیہ مجازی، خداوندہ انسان کے پاس جو حقیقی دولتیں ہیں وہ بھی تیرے حضور آنے کے بعد بلبلے آپ کی طرح لباس مجاز میں بدل جاتے ہیں، چیزائے کہ وہ انسان جس کے پاس ہے ہی مجاز وہ کیا کرے گا، کیسے تیرے حضور حاضر ہو جائے گا۔ اس میں بہت ساری تشریح چاہیے، یہ لمبی چوڑی گفتگو کے اور شرح و صدر کے یعنی محتاج جملے ہیں، لیکن اشارہ کیے دیتا ہوں اہل فہم و اہل دانش کی مجلس سے کہ فرمایا الہی من کانا محاسنہ مساوی، نیکیاں تیرے حضور آنے کے بعد گناہوں میں بدل جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی نیکی ہوتی ہے اور سیئات سیئہ ہے، گناہ گناہ ہے، معصیت معصیت ہے، نیکی بھی ہو اور معصیت بھی ہو، ظاہراً یعنی تھوڑی دیر کے لیے سطحی طور پر اگر سوچا جائے تو تعارض ضرور لازم آتا ہے، لیکن آپ اگر گہرائی میں جائیں اور نگاہ معصوم سے اگر دیکھا جائے تو فرق صاف واضح ہے۔ نیکی کیسے بدل جاتی ہے؟ ظاہری طور پر مثلا ہم تو عبادت اور مسلمانی کو تول کے دیتے ہیں نا، منو کے حساب سے، کلو کے حساب سے۔ 10 مرتبہ حج پہ گیا تو 10 عدد ہے، 10 مرتبہ یعنی ہماری یعنی مسلمانی عددی ہے، 10 مرتبہ۔ میں 6 مرتبہ کربلا گیا ہوں، یعنی عدد کے طور پر ہم نے تول کے 6 کلو زیارت ہو گئی۔ میں نے مثلا 50 آدمیوں کو یعنی روزہ افطار کروایا، یعنی تول دیا ہم نے، ماہ رمضان کا وزن ہو گیا 50 کلو۔ میں نے مثلا اتنی رکعت نماز پڑھی، ماہ رمضان میں میں نے 10 مرتبہ قرآن، 10 عددی ہیں، ہم لوگ تول کے دن بنانے والے ہیں، لیکن اتنا مثلا 10 مرتبہ ختم قرآن ہو گیا، 50 غریبوں کو جوڑا دے دیا، کربلا 6 دفعہ گیا، حج پہ 10 دفعہ گیا، عمرے پہ 20 دفعہ، 10 20 50 30 عدد ہو گیا نا وزن کے حساب سے۔ لیکن اللہ کے ہاں جب گئے تو ظاہری عبادت کے شکل کے اس چھلکے کو ہٹا دیا، تو اندر جو مغز عبادت ہونی چاہیے تھی، معرفت کی بنا پر، خلوص کی نیت پر بنا پر، حلال روزی کی بنا پر، صدق دل کی بنا پر، حب آل محمد کی بنا پر، اس کے اندر جو مغز میں وزن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ مولا حسین علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ظاہر میں بجا لاتا ہے وہ بڑی عبادت ہے، لیکن حقیقت حال کی طرف اندر اگر نظر کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ واقعاً ایسا ہے عزیزان من، بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں کہ اس دین کو ہم نے اس اخروٹ کے چھلکے کی طرح دیکھا ہے۔
اور بہت سارے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا اخروٹ کے یعنی باہر دو چھلکے ہوتے ہیں، اندر ایک مغز ہوتا ہے. جس نے صرف باہر کے چھلکے کو دیکھا ہو اس کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور جس نے دوسرے چھلکے کو دیکھا ہو تب بھی گویا ایک رتبہ آگے گیا ہے، مزید آگے اسے کچھ نہیں معلوم. جس نے دونوں چھلکے کور ہٹا کے اندر مغز اخروٹ کو دیکھا ہو یا بادام کو، تب کہے گا ارے اچھا ایسا بھی اندر ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا. ہمارا معاملہ دین کے ساتھ اس اخروٹ کے چھلکے کی طرح ہے. ظاہر عبادت، مجلس کے ظاہر کو دیکھا، روزے کے ظاہر کو دیکھا، مشی کربلا کے ظاہر کو دیکھا، لبیک یا حسین کے ظاہر کو دیکھا تو خوش ہو گئے، ارے یار اتنا ہم نے کیا ہے. لیکن اس ظاہری کور اور پردے کے اندر جا کے دیکھا تو کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے تھا، کسی بانی مجلس کے خاطر تھا، مجمع کے خاطر تھا، نعرہ صلوات کے خاطر تھا، اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے دیکھا تو اندر سے خالی ہے. اس مقصد کی طرف اشارہ امام مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہو وہ تیرے حضور جب آتا ہے تو فقیر ہی فقیر ہوتا ہے. جس کا دامن پہلے سے ہی نیکیوں سے خالی ہو کیا حال ہوگا اس کا جب تیرے حضور حاضر ہوگا. سلام ہو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ مغز، یہ فکر، یہ بلندی، یہ پختگی انہی کے دروازے سے اور انہی کے دربار سے ہمیں میسر آتا ہے. لہٰذا کبھی بھی انسان کو اپنے سوچ کے کمبل سے باہر اپنے تصور کے پاؤں نہیں اتارنا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے. جو ہی اپنے حیثیت کے کمبل سے باہر انسان اپنے فکر کے پاؤں نکالے گا وہ اسی وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. مشہور ہے استاد محترم حضرت آیت اللہ عظمہ آغا جوادی آملی نے لکھا ہے کہ کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں انجام وظیفہ تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے قریبی دوست نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، پوچھا یا نبی اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ بسم اللہ آئیے. چل پڑے دونوں. خشکی پہ سفر کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ پانی پہ سفر کرنا ہے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، جو بھی. پوچھا یا رسول اللہ میں کیسے سفر کروں؟ کہا جیسے میں کرتا ہوں اسی طرح تو بھی پانی پہ سفر کر. اچھا شاید کوئی ذکر وکر بتا دیا. دونوں چلتے گئے جیسا یعنی خشکی کے اوپر سفر کر رہے ہوں امتی اور نبی دونوں. دیکھیے گا آج کی اس گفتگو میں کتنا اہم پیغام ہے. دریا کے وسط تک جب پہنچ گئے تو جو حضرت عیسیٰ کا صحابی تھا ایک دم سے ڈوب گیا. حضرت نے اسے نکالا، ساحل پہ چھوڑ دیا. پوچھا سمندر کے بیچ تک میرے ساتھ میری طرح چل کے آئے تھے پانی کے اوپر اور یہاں آ کے کیسے ڈوب گئے؟ یہ اہم پیغام ہے میرے عزیزو. اس کا ثواب ان مرحومین کے روح اقدس کو اللہ پہنچا دے. کہنے لگے وہ صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی سچ بتاؤں یہاں تک جو میں آیا تیری طرح چلتے ہوئے میں اپنے آپ کو تیرا نوکر اور آپ کو اللہ کا نبی سمجھ رہا تھا. میں اپنی ذات میں اور تیری حیثیت میں آسمان و زمین کا فاصلہ سمجھ رہا تھا. جب فاصلے کا میں قائل ہوا تو اللہ نے مجھے پر عطا کیے. اور درمیان سمندر تک آ گیا تو حضرت شیطان تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، تو جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہو کے پانی پہ چلتا ہے، تو امتی ہو کے چلتا ہے. کیا فرق ہے؟ جو ہی اس دشمن نے میرے ذہن میں نبی اور امت کے درمیان فرق کو مٹا دیا، اللہ نے وہیں پہ ڈبو دیا. عزیزان محترم، اس سونے کے سیاہی سے لکھا جانے والا پیغام ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو دیکھ کر اگر دیکھے کہ اللہ کا مقام، نبی کا مقام، امام کا مقام،